السلام علیکم، بولیں جو خوش آمدید، میں ہوں شرزیل ارشد اور میں ہوں انوشا سلیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے ناظرین کو آگاہ کریں گے ایران اور امریکہ کے تنازع کے حوالے سے، جسے حل کرانے کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو اعتماد میں لے لیا۔ شہباز شریف نے سعودی عرب کے شہزادے محمد بن سلمان کو مذاکراتی عمل میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ادھر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے یورپی اتحاد کے نائب صدر سے رابطہ کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری۔ وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم کے اہم شخصیات سے رابطے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ شہباز شریف نے سعودی ولی عہد کو پاکستان کی حالیہ امن کوششوں سے آگاہ کیا۔ بتایا کہ پاکستان نے تمام فریقین کے ساتھ تعمیری سفارتی رابطے کیے، جن میں کشیدگی میں کمی اور اختلافات کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا گیا۔ پاکستان نے فوری طور پر جنگ کے خاتمے اور امن کی بحالی پر زور دیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ امت مسلمہ کی صفوں میں اتحاد اور ہم آہنگی کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ شہباز شریف نے سعودی عرب پر حالیہ حملوں کی مذمت کی اور غیر معمولی تحمل کا مظاہرہ کرنے پر سعودی قیادت کو سراہا۔ وزیر اعظم نے باور کرایا کہ مشکل وقت میں پاکستان سعودی حکومت اور عوام کے ساتھ ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کی امن کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے ہر سطح پر دو طرفہ قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی یورپی یونین کی نائب صدر سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی۔ اسحاق ڈار نے کشیدگی میں کمی پر زور دیتے ہوئے سفارتکاری اور بات چیت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ واضح کیا کہ امن اور استحکام برقرار رکھنے کے لیے سفارتکاری اور بات چیت ناگزیر ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور EU کی نائب صدر نے قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی اہم ملاقات آج شام ایوان صدر میں ہوگی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں خطے کی موجودہ کشیدہ صورتحال پر تفصیلی طور پر غور کیا جائے گا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے تناظر میں پاکستان کی ممکنہ ثالثی کی پیشکش پر بھی غور ہوگا۔ وزیر اعظم اب تک کی سفارتی کوششوں پر صدر مملکت کو اعتماد میں لیں گے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بلاول بھٹو زرداری بھی شریک ہوں گے، جبکہ اعلیٰ سطح کے وفود بھی موجود ہوں گے۔ وزیر اعظم اور اسحاق ڈار صدر کو تازہ صورتحال پر بریفنگ دیں گے۔ خلیجی ممالک کے لیے پاکستان نے بڑی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے علاقائی صورتحال کے تناظر میں اشیاء خورنوش کی برآمدات تیز کرنے اور بندرگاہوں اور فلائٹ آپریشن کو بڑھانے کی ہدایت دے دی ہے۔ عالمی سپلائی لائن متاثر ہونے کے باعث خلیجی ممالک کی غذائی ضروریات کو ترجیح قرار دیا گیا ہے۔ خلیج صورتحال میں پاکستان کا ذمہ دارانہ فیصلہ، غذائی ضروریات پوری کرنے کی حکمت عملی طے ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں خلیجی ممالک کو اشیاء خورونوش کی فراہمی اور میری ٹائم آپریشن کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے برآمدی حکمت عملی اور پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ اداروں کی کارکردگی کو سراہا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ خلیجی ممالک کی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے قریبی رابطہ رکھا جائے، تاہم ملکی ضروریات متاثر نہ ہوں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ 40 فوڈ آئٹم کی برآمد کی منظوری دی جا چکی ہے، جن میں چاول، چینی، گھی، گوشت، ڈیری مصنوعات، پھل اور سبزیاں شامل ہیں۔ سبزیوں میں پھلوں اور گوشت کی برآمد پر کوئی اضافی چارج نہیں ہوں گے۔ برآمد کنندگان کا ڈیٹا بھی تیار کر لیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق برآمدات کے لیے ہوائی اور بحری راستے استعمال کیے جائیں گے۔ خلیجی ممالک کے ساتھ بزنس ٹو بزنس روابط بھی بڑھائے جا رہے ہیں۔ مزید بتایا گیا کہ کراچی میں بندرگاہیں عید کے دوران بھی فعال رہیں۔ ٹرانس شپمنٹ سہولت میں اضافہ کیا گیا اور نقل و حمل کے نرخوں میں 60% تک کمی کی گئی۔ وزیر اعظم نے کراچی، گوادر اور دیگر ہوائی اڈوں پر فلائٹ آپریشن بڑھانے کی ہدایت کی اور فیصلہ سازی میں تاخیر پر سخت جواب دہی کرنے کی بھی ہدایت کی۔
اسرائیل کسی طور شرارت سے باز آنے کو تیار نہیں. یہاں امن اور مزامنہ اور مذاکرات کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں نام نہاد صہیونی ریاست معاملات کو خراب کرنے کی سازش شروع کر دیتی ہے. ایران کے خلاف بلا اشتعال جارحیت میں اسرائیل نے ایک بار پھر جوہری تنصیبات کو نشانہ بنا ڈالا. دوسری طرف ایرانی صوبے البرز میں میزائل داغے گئے. حملے میں 18 ایرانی شہری زخمی ہوئے. امن کی باتیں اسرائیل کے لیے بے چینی کا سبب. عاقبت نااندیش دشمن کا ایران پر پھر بزدلانہ حملہ. اسرائیل نے ایرانی صوبے البرز میں میزائل داغے. حملے میں متعدد ایرانی شہری زخمی ہوئے. دوسری طرف امریکہ کے منع کرنے کے باوجود اسرائیل نے ایک بار پھر ایران کے بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ پر حملہ کر دیا. ایران کی جوہری توانائی تنظیم کے مطابق ایک پروجیکٹائل نیوکلیئر پاور پلانٹ کے احاطے میں آ کر گرا. حملے میں کوئی جانی، مالی یا تکنیکی نقصان نہیں ہوا اور نہ ہی پلانٹ کے مختلف حصوں کو کوئی نقصان پہنچا. انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے بھی حملے کی تصدیق کر دی. IAEA کے مطابق بین الاقوامی قوانین ایسے مراکز کو فوجی کارروائی سے استثناء دیتے ہیں. پرامن نیوکلیئر تنصیبات پر حملے عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہیں. ادارے نے خبردار کیا کہ اس حملے کے علاقائی سلامتی پر خطرناک نتائج مرتب ہو سکتے ہیں. ماہرین امور مشرق وسطیٰ کے مطابق یہ حملہ خطے میں خطرناک چھیڑ چھاڑ کے مترادف ہے، جن کا مقصد ایران کو جوہری تنصیبات پر حملے کے لیے اکسانا ہے تاکہ امن کے راستے میں پیش قدمی کو روکا جا سکے. اسرائیل میں ایرانی حملے قہر بن کر ٹوٹ رہے ہیں. پاسداران انقلاب نے امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ جارحیت کے خلاف اپنی جوابی مہم وعدہ صادق چہارم میں تل ابیب کو بھون ڈالا. اسرائیلی شہر بینی بارک میں بھی ایرانی حملوں سے متعدد افراد زخمی ہو گئے. تازہ لہر میں سجیلوں اور خیبر شکن میزائلوں سے حملے کیے گئے. اسرائیل میں تباہ کاریاں ایسی بڑھی کہ صہیونی نے اپنے میڈیا کو کوریج سے ہی روک دیا. تفصیلات اس رپورٹ میں. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ میزائلوں اور ڈرون کی اس تازہ لہر میں صہیونی رجیم کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو مقبوضہ علاقے میں نشانہ بنایا. حملے میں خیبر شکن، عماد اور سجیل میزائل استعمال کیے گئے، جنہوں نے شمالی اور وسطی تل ابیب میں اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا. پاسداران انقلاب کے مطابق تل ابیب میں اسرائیلی فوج کے کمرشل، لاجسٹک اور سپورٹ مراکز کو بھی ہدف بنایا گیا. ایرانی حملوں کے بعد اسرائیلی پولیس صحافیوں کو کوریج سے روکنے پر مجبور ہو گئی. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے میڈیا کوریج پر پابندی اس بات کا اظہار ہے کہ ایران کس قدر اسرائیل میں تباہی مچا رہا ہے. پاکستانی سفارتکاری نے ایک بار پھر عالمی سطح پر اپنی مضبوط موجودگی کا احساس دلایا ہے، جبکہ بھارتی خارجہ پالیسی پر سوالات اٹھنے لگے ہیں. بھارتی جریدے دا وائر نے بھی اعتراف کیا ہے کہ پاکستان نے مختلف سفارتی محاذوں پر نمایاں برتری حاصل کی ہے. پاکستانی سفارتکاری کے آگے بھارتی خارجہ پالیسی چاروں شانے شد. مودی سرکار کو ہر محاذ پر شکست. بھارتی جریدے دا وائر کا اعتراف. رپورٹ کے مطابق واشنگٹن نے مشرق وسطیٰ میں دہلی کی جگہ اسلام آباد کی اہمیت کو تسلیم کیا، جبکہ مودی سرکار کے دعوے عملی طور پر کمزور ثابت ہوئے. پاکستان کی متحرک سفارتکاری نے خطے میں اپنی جگہ مضبوط بنا لی. دیوار کا کہنا ہے کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان اہم ثالث کے طور پر ابھرا. بھارت کی پاکستان کو تنہا کرنے کی حکمت عملی بھی کامیاب نہ ہو سکی. رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ نے نئی دہلی کو نظر انداز کر کے پاکستانی قیادت پر اعتماد کیا. عالمی سطح پر بھارت کو امریکہ اور اسرائیل کے قریب سمجھا جاتا ہے. اس کے برعکس پاکستان کو واشنگٹن اور تہران دونوں کا اعتماد حاصل ہے. دیوائر کے مطابق امریکہ اہم سفارتی معاملات میں بھارت کے بجائے پاکستان کو ترجیح دیتا ہے، جبکہ بھارت کو زیادہ تر دفاعی خریدار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. دیوائر نے نشاندہی کی ہے کہ چابہار میں بھارت کی اربوں کی سرمایہ کاری خطرے میں ہے اور خطے میں سفارتی توازن تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. مودی نے جس ملک کو غیر اہم کہا وہی آج عالمی امن کا ضامن نکلا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.